کو کراس کر رہی ہیں. اب ہمارا ٹارگٹ فریٹ ٹرینیں 2 ٹرینیں ہم نے نئی فریٹ کی چلا دی ہیں. 2 آپ کو انشاءاللہ تعالی مارچ تک اور ٹرینیں ہماری جو فریٹ ٹرینیں ہیں وہ ہم اس کو تیار کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کوئی نئی ٹرین امپورٹ نہیں کی پیسنجرز وغیرہ. اب یہ ٹینڈرز کو فائنل کر رہے ہیں تاکہ اس کو حتمی شکل دے دیں. پھر ہم سارے ملک میں, یہ میری خبر ہے, انشاءاللہ تعالی سارے ملک میں ریل کا جال بچھا دیں گے. ہمارے پاس کیونکہ ٹرینیں نہیں ہیں, ہم پرانی ٹرینیں چلا رہے ہیں. جس وقت ہمارے جو ٹینڈر کمیٹی ہے وہ پیسنجرز کی 325 کے کتنی پیسنجرز کوچیز ہیں اور 800 فریٹ ٹرینیں ہیں, ممکن ہے یہ ہم 20 کو بھی کراس کر جائیں فریٹ کے ٹارگٹ کو. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. ML1 کی جناب علی اسی ہفتے میں میٹنگ ہو جائے گی, فیصلہ ود پرائم منسٹر کہ اس کا موڈ آف انویسٹمنٹ کیا ہوگا. کل ہم نے بڑا اہم نالا لئی پروجیکٹ ہے CM پنجاب کے ساتھ مل کر اس کو PPP کی بنیاد پر یہ فائنل کر دیا ہے کہ اگلے مہینے کی مارچ 1 کو جو عثمان بزدار صاحب جو ہیں اس کا فائنل ڈیسیژن اناؤنس کریں گے. اور ہر ٹرین میں جی ہم نے ایک ٹرین مینیجر ڈیفائن کر دیا. اس کا نمبر ہر ٹرین پہ لکھا ہوگا. براہ راست آپ اس کو موبائل فون پہ, ہر ٹرین کے اندر اس کا موبائل فون نمبر ہوگا, اور ہم خود بھی اسلام آباد سے اس کو کنٹرول کریں گے. شکایت سیل کو بہت زبردست رسپانس ملا ہے, ہم عوام کے مشکور ہیں جی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ریلوے میں کوئی بڑی ایسی بات نہیں آئی جو شکایت پہ آئی ہے. لوگوں کو صفائی کا تعلق ہے, لوگوں کی اناؤنسمنٹ کا تعلق ہے, لوگوں کی لائٹنگ کا تعلق ہے, لوگوں کا فوڈ سے تعلق ہے. آدھا سے 1 گھنٹہ جو ہے جب میں اسلام آباد میں ہوں گا میں خود آن لائن لوگوں کی ریلوے پہ شکایت سنوں گا جی. 1 hour ارلی مارننگ فرام 9 to 10 وین ایور آئی ول بی ان اسلام آباد آفس, میں لوگوں کے براہ راست فون کال پہ شکایت سنوں گا. اور باقی تقریباً ہم نے ساری باتیں آپ سے کی ہوئی ہیں. کوئی بات رہ تو نہیں گئی راج صاحب؟ ہے جی. اور ML1 کا جو ہے وہ ہم نے آپ سے عرض کر دی ہے. سو کل میں جا رہا ہوں اس طرف, پھر پرسوں 5 تاریخ کو میں فیصل آباد جا رہا ہوں, ہے جی, نارووال اور سیالکوٹ بھی جا رہا ہوں, جو ہمارے نئے اسٹیشنز جو پچھلی حکومت کے دور سے 1 ارب روپے جن کے خرچ ہوئے ہیں ان کی پروگرس دیکھنے جا رہا ہوں. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. ریلوے کے افسروں کے بعد ساتھ ہی ہم سیاسی گفتگو شروع کر دیں گے. بس ریلوے ہاں جی بس ٹھیک ہے. نہیں بس چھوڑیں, اب ریلوے افسر چلے گئے جن کے پاس. یس دیکھیں, میں ایز اے سیاستدان ڈرتا ہوں. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا یہ بزدل سیاستدان ہے اور کرپشن کے کیسز میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ ان کی جب بیماری 20 سال پہلے آپ سارے اخبار اور ٹی وی شہباز شریف کا بیماری کا ریکارڈ نکالیں, وہی بیماری ہے جو آج شروع ہو گئی. کوئی بیماری میں بھی فرق نہیں پڑا اور 20 سال تک انہوں نے علاج پہ بھی کوئی زور نہیں دیا. شاید یہ بیماریاں رکھتے اس لیے ہیں کہ ضمانت میں آسانی ہو. ان کے بیماری کی اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, بنیادی ریزن جو ہے یہ جب ڈیل میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ڈھیل کی طرف چل پڑتے ہیں اور یہ ڈھیل کو اپنا حق مان سمجھتے ہیں. اور یہ بزنس مین پولیٹیشین ہیں, ان کو ڈیل کرنی آتی ہے. نو ان ڈیلنگ پروسیس, ڈیلنگ سے ریفیوز ہو گیا, اب ڈیلنگ, اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہیں گے. ڈیل سے ناکامی کے بعد یہ ڈھیل کی طرف جا رہے ہیں. میں اسپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ثناء اللہ قادری اور خواجہ سعد رفیق کو فی الفور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر اناؤنس کریں, اور فی الفور. اور شہباز شریف صاحب
اللہ نے مجھے دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور جب میں پاناما میں گیا تھا تو یہ سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کی سیاست کا تابوت نکلے گا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوئی لڑائی کرنے جا رہا ہوں۔ نو 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 وے ایٹ آل۔ میں سینئر موسٹ پارلیمنٹرین ہوں جی پاکستان کا۔ یہ تو پہلی دفعہ منہ اٹھا کے آ رہا ہے شہباز شریف۔ واٹ ایکسپیرینس ہی ہیز، پٹواری کی سیاست، تھانے کی سیاست، بیوروکریٹس کے گھروں میں گھس جانے کی سیاست۔ دس از دی اونلی اینڈ اونلی ایکسپیرینس ہی ہیز۔ باقی یہ فرسٹ ٹائمر ہے، میں 8ویں دفعہ ہوں بھائی، فرسٹ ٹائمر مجھے کہہ رہے ہیں جناب۔ یہ شہباز شریف سپیکر سے ایک ہی بات کہنے کہ اللہ رسول دا واسطہ جی شیخ رشید نو ممبر نہ بڑھانا۔ 2 APCs ہوں گی جی، مجھے عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے، میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، میں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، لیکن میں نے براہ راست عمران خان صاحب سے درخواست نہیں کی۔ میں نے نعیم الحق کو کہا کہ بھئی PTI میں بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لوگوں کو جو آپ نے لوگوں سے زبان دی، میرا پبلک کمیٹی میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں نے آپ کو چوروں سے انتقام اور ان کو آئین اور قانون کے شکنجے میں جکڑنے کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیے۔ اگر ایک ہی جیسا نظام چلنا ہے تو پھر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف کے ایز اے پارٹی ہیڈ کے حیثیت سے ریاض فتحانی کی جگہ انہوں نے میرا نام دیا ہے جی۔ میں نہیں سمجھتا کہ سپیکر کیوں دیر کر رہے ہیں۔ مین آف رچ ایکسپیرینس سپیکر صاحب، لسن ٹو می، آئی ڈیم کیئر فار اینی تھنگ، دس از مائی رائٹ، یہ میرا حق ہے، اور میرا اللہ نہ راستہ روکے تو کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ میں فل فارم میں ہوں، میں فل فارم میں ہوں، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ بڑا پلان ہے ان کا، چھٹیوں کا پروگرام ہے۔ یہ تو ہالیڈے پہ ہیں، جیلوں میں ہیں یہ، دے آر آن ہالیڈے، ویکیشنل ہالیڈے، سنو فائل انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ غریب مر گیا ان کی چوریوں کی وجہ سے، بجلی کا بل نہیں دے سک رہا جی، گیس کا بل نہیں دے سک رہا، مر گئے ہمارے سپورٹر ان چوروں اور لٹیروں کی 2 پارٹیوں کی وجہ سے۔ اور بلاول صاحب سنیں لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ لانگ گواچا میں اور لانگ مارچ میں بڑا فرق ہے۔ آئی لو دیٹ کہ جس دن یہ لانگ مارچ کرے گا۔ کس چیز کے خلاف آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں جی؟ 18ویں ترمیم کے خلاف؟ نو وے۔ آپ بلاول صاحب کرپشن کے خلاف لانگ مارچ کریں، میں آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نکلوں گا۔ بلاول صاحب آپ باہر نکلیں فلودے والے کے حق میں، جس کے اکاؤنٹ سے 2 ارب روپیہ نکل آیا، وہ مردوں کو آپ نے نہیں بخشا، آپ کے والد نے بلاول صاحب۔ صرف میں اس کو زرداری کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ نواز شریف خاندان کی طرح جیل کاٹنے کا بزدل نہیں ہے، اتنا ہی بڑا چور ہے، اس سے زیادہ بڑے کیسز ہیں۔ لیکن نواز شریف شہباز شریف کو دولت ٹھکانے لگانے آتی ہے۔ آصف زرداری کو فلودے والا مل گیا، گول گپے والا مل گیا، دہی بھلے والا مل گیا، اور وہ جنازے بھی نہیں بخشے جی۔ انا للہ و انا الیہ۔ جس آدمی نے مرے ہوئے پہ بھی 2 ارب روپیہ باہر بھیجا ہے، کیا اس ملک میں جمہوریت کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے جو جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں؟ کہ جو 23 کیسوں میں مطلوب ہے شہباز شریف، وہ قوم کا احتساب کرے گا جی؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ قانون ہے کہ ایک آدمی 23 کیسز میں مطلوب ہے، بلین اینڈ بلین روپیز کی اس کی انوالومنٹ ہے، 8 گاڑیوں کے ساتھ چل رہا ہے، رینجرز بھی چل رہی ہے۔ میں چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کرنے لگا ہوں کہ فل فار شہباز شریف کے پیچھے سے رینجرز کی گاڑیاں ہٹائی جائیں، ورنہ مجھے بھی رینجرز کی دی جائے گاڑی۔ ایک گاڑی کافی ہے میرے پاس پولیس کی، چلے میں نہیں مانگتا، بری بات ہے، فوج کو اور بہت کام۔ اگر فوج ان چوروں کی پروٹیکشن کے لیے پروٹوکول کی ڈیوٹی پہ آ گئی تو یہ بڑا غلط میسج جا رہا ہے۔ میں چیف آف آرمی سٹاف جنہوں نے بہت زبردست کام کیے ہیں اس دور میں،
جو کرتارپورہ میں انہوں نے شاٹ کھیلی ہے، ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور وہ جٹ کے جپھے نے جو کام کیا ہے سارا فارن آفس نہیں کر سکا. سو میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ چوروں کو کوئی نہیں کچھ کہنے جا رہا ان کو. انہوں نے اسامہ بن لادن کا مال نہیں چھوڑا تھا. چیف آف آرمی سٹاف صاحب، باجوہ صاحب، یہ خاندان وہ ہے، یہ پیسوں کی خاطر قطر سے مال پکڑتے تھے، کویت سے مال پکڑتے تھے، اسامہ بن لادن سے بھی مال پکڑتے تھے. مال نہیں چھوڑتے، ان کے نصیب میں نہیں ہے. آخر انجام یہی ہوتا ہے. جب آدمی پہ سیاسی وقت نزاع ہو تو اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ جو حرام میں نے کمایا ہے یا کھایا ہے اس کی میں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. آج میں لاہور میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں عمران خان سے. خفا نہ ہوئیے گا عمران خان صاحب، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اگر یہ کوئی پیسے شیسے دے رہے ہیں دونوں پارٹیاں اور کوئی اس میں حقیقت ہے جو افواہیں پھیل رہی ہیں تو اس کو قوم کو اعتماد میں لیا جائے. نہ مفت کی ڈیل قبول ہے، نہ مفت کی ڈھیل قبول ہے جناب. جانے نہیں دیں گے. کل میں چلا ہوں راول پنڈی، گجر خان، کوئی میں سیاسی مہم پہ نہیں تھا جی، جیلم، گجر خان، وزیر آباد، گجرات، گجرانوالا، ہزاروں لوگ تھے جی. میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں، اکیلی سیٹ کا ممبر ہوں جی. میں تو سب کے سامنے، عمران خان بھی مجھے کہتا ہے ون مین آرمی، میں اکیلی سیٹ کا ممبر ہوں. لیکن میں روز ان سے باتیں کرتا ہوں. لوگوں کو ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں اور کمظرف لوگوں کی وجہ سے لوگ بڑے سخت پریشان ہیں. وہ عمران خان کا ہر سٹیشن میں لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران خان کو جی سوئی گیس کا بتائیں بلوں کا، اور میں نے کیبنٹ میں بھی یہ بات بتائی ہے، لوگ سن لیں. اور میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میں 1 مہینہ ٹرین میں ہوں، اگر مجھے ان دنوں میں راول پنڈی بیچ میں سے جانا پڑ گیا، اگر سعودی مہمان آ رہے ہیں جانا پڑ گیا، کیبنٹ کے لیے جانا پڑ گیا، اب میں اللہ کی مدد مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ML1 کا بھی کام لے لے اور نالا لئی کا بھی کام لے لے تاکہ میں سرخرو ریٹائر ہو جاؤں اس سیاست سے. اور اگر آپ نے انہی چوروں کو عزت دینی ہے، اب ان کی تکلیف کیا ہے؟ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے PAC میں جانے سے گھبرا کیوں رہے ہو؟ چیخیں کیوں نکل گیا؟ مارے گے مارے گے مارے گے. بابا 2 کی بجائے 3 لے آؤ. شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق، چلو سعد رفیق کی تو ضرورت ہے، اس کو ضرور لے لیں، اس کو پروٹیکشن آرڈر کی ضرورت ہے جی. اچھا مجھے نہیں پتا، میں ٹی وی نہیں دیکھتا. میں میڈیا میں کیونکہ لائیو جا رہا ہے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. اس کو تو ضرور لے لیں. اور بھی کسی کو بطور ہیلپنگ ہینڈ چاہیے تو لے لیں، لیکن یاد رکھیں nobody can beat the experience. شہباز شریف صاحب، آئین اور قانون مجھے زبانی یاد ہے. آپ پہلی دفعہ منسٹر کالونی میں آ رہے ہیں، پہلی دفعہ وہاں سے بیٹھ کے برف کے نظارے انجوائے کر رہے ہیں. رولز اینڈ پروسیجر مجھے زبانی یاد ہے. آپ امورل PAC کے ہیڈ ہیں، آپ کا اخلاقی طور پر 0 جواز بھی نہیں ہے بننے کا. اگر آپ میں کوئی اخلاقی جرت ہے، اگر آپ کے اندر کوئی سیاست کی -001 بھی آپ کی سوچ میں اجزاء شامل ہیں، then leave this post. چور SP انویسٹیگیشن نہیں لگ سکتا. Let me finish last sentence. میں نے وہ جو لگایا اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. یار جب بات سنو، عمران خان نے یہ بلنڈر کیا ہے، کہہ دیا نا، میں نے کہہ دیا، بس اتنا ہی کہہ. چیئرمین نہیں بنانا چاہیے تھا. دیکھو اب پلیز، میرے پاس کیا سارا ثبوتوں کا بستہ ہے. کہاں جیلوں میں ڈالا ہے؟ دیکھیں یہ ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں، یہ جان دے دیں گے، پیسے نہیں دیں گے.
آہستہ سوال، آہستہ سوال. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ اسامہ بن لادن سے شریف خاندان نے پیسے پکڑے ہیں. کیا پکڑے تھے. کیا میرا سوال یہ ہے کیا شریف فیملی نواز شریف اور شہباز شریف کے علم میں تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے اور وہ کسی سے پیسے لے رہے ہیں؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسامہ بن لادن سب کوئی عزیز تھا. نیکسٹ کوشچن. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیوار پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ناکام ہو گئی ہے. دیکھیں ڈیل ناکام ہو گئی ہے. ڈیل کا ابھی 50-50 کا پروگرام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی صحیح کریں گے. ڈیل ناکام ہو گئی ہے، ڈیل کا 50-50 کا پروگرام لگا ہوا ہے. سر آپ کا کوشچن ہو گیا، کسی اور کو بھی نہیں. ڈیل اسی کو کہتے ہیں. آ رہی ہوں جا رہی ہوں، اسپتال پٹھا چڑھ گیا ہے، داڑھ میں درد ہے. ویسے 20 سال پہلے بھی جناب علی ان کے یہی عزائم اور مسائل تھے. اور جناب کھلی فضا میں رکھا جائے. کوئی لاہور کے سارے ڈاکٹر PhD ڈاکٹریٹ مل کے بتائیں دنیا میں ایسی کوئی میڈیکل رپورٹ ہے کہ ڈاکٹروں نے لکھا کہ شہباز شریف کو کھلی چھت میں رکھو تو لال حویلی لے آؤ نا، اتے کوٹھے تھے اتے. کوئی ڈاکٹر حکومت کے انڈر نہیں ہے. ابھی عمران خان کی حکومت کے ڈاکٹروں میں تھوڑی دیر لگے گی. یہاں ان کا یہ بہت سن لگانے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پلاننگ کے تحت اپائنٹمنٹیں کرتے ہیں. یہ عمران خان کا دور نہیں ہے کہ بھئی وہ ان چیزوں کا نوٹس ہی نہیں لیتا. یہ تو جناب پٹواری نہیں لگاتے لاہور میں اپنی مرضی کے بغیر. میرا خیال ہے وہ تو نکل گئے جی، وہ تو نکل گئے. اور ان کی بیماری کی صورتحال واقعی وہ بیمار ہیں سیریسلی. اور اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. شہباز شریف بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ ہے. نواز شریف کے بارے میں نہیں میں کچھ کہہ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسامہ سے پیسے پکڑتے تھے تو ہماری ایجنسیز کہاں تھی؟ ان کو میں نے جو کہنا تھا جی سر جی، امریکہ نے یہاں آپریشن کیا، اسامہ کو یہاں سے زندہ گرفتار کیا اور بعد میں گولی مار کر ان کے بقول سمندر میں پھینک دیا. تو کیا یہ سب کچھ پاکستان کی حکومت نے اسامہ کا انفارمیشن دینے میں پاک فوج نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اسامہ کے بارے میں خالد نے جو کیس کیے ہیں اس کے کیسز نکال لیں. اور میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کا مال بھی نہیں چھوڑا. اگر کوئی کوشچن ہے تو آخری پوچھ. جی آپ نے پوچھ لیا، کوئی اور ہو. آپ نے ابھی کہا کہ میں لوگوں کی چیزیں نکلی ہیں، تو آپ کی حکومت نے یہ سارا حال کیا ہے. ہماری حکومت میں سن لینا، لاسٹ کوشچن ہے. ہماری حکومت کو اس وقت حکومت ملی ہے جب معاشی چوروں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، جب معاشی ڈاکوؤں نے جو کرپٹ اور تھیف تھے جو ساری دولت لوٹ کے لے گئے دونوں خاندان، جن کی سیاست انشاءاللہ اس ملک میں ختم ہوگی. آصف زرداری اور نواز شریف کی جو لوٹ کر لے گئے، اس کا سارا نزلہ پاکستان کے لوگوں کے گیس اور بجلی اور پہ پہنچا. آپ کے ہو گئے، ان کو دیں، ان کو دیں. آخری اس کو دینا یار، تیرے دو. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ نے آج کہا کہ اسپیکر صاحب خواجہ صاحب رفیق کو بھی لے لیں، رانا ثناء اللہ کو بھی لے لیں. یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ ایک احتساب کا وفاقی ادارہ ہے. کیا آپ شیخ رشید باقی اپوزیشن کے ارکان کو اس میں ملا کے سیاسی اکھاڑا بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کی میں بے وقوف نہیں ہوں. میں سیاسی اکھاڑا کیوں بناؤں گا؟ میرا دماغ ابھی کام کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ آئے ہیں، ان کو میری شاگردی میں بیٹھنا ہے. میں دادا استاد ہوں. انہوں نے اسلام آباد اور اسمبلی کا قومی اسمبلی کی شکل پہلی دفعہ دیکھی ہے. یہ صوبوں، شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں یار، تجھے بڑی جلدی ہو جاتی ہے، شہباز کا نام لو، وہ سن رہا ہوگا. پہلی دفعہ ہی آیا قومی اسمبلی میں. لاسٹ
دیکھیں وہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لیکن کم از کم میں اس سے اس لیے متاثر ہوں کہ جیل کاٹنے کے لیے تیار ہے. تھینک یو. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید